جدھر دیکھیے ادھر شور ہے، تیری اور ہے میری اور ہے، میں بھی بولوں تم بھی بولو، میرا چوکیدار چور ہے۔ استقبال ہے ناظرین، آپ سے بھی کہا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ میرا چوکیدار چور ہے، خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا۔ آج انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں کہہ رہے تھے کہ رفیل ہوتا تو ابھینندن کو اس طرح سے دشمن کے ہاتھ میں پکڑنا آتے ابھینندن۔ کانگریس پارٹی تو 126 رفائل منگا رہی تھی اسی پیسے میں، آپ تو صرف 36 پہ اٹک گئے ہیں صاحب۔ تب میں یہ بند پڑھتا ہوں۔ خوشیوں کے پل چرا لے گیا، گنگا کا جل چرا لے گیا، کالے دھن کی باتیں کر کے آنکھ سے کاجل چرا لے گیا۔ جدھر دیکھیے ادھر شور ہے، تیری اور ہے میری اور ہے، میں بھی بولوں تم بھی بولو، میرا چوکیدار چور ہے، میرا چوکیدار چور ہے۔ کہ اس لائن میں مرنے والی بوڑھی ماں نے پچھوایا ہے، اس لائن میں مرنے والی بوڑھی ماں نے پچھوایا ہے، نوٹ بند کرنے سے کتنا کالا دھن واپس آیا ہے۔ اس لائن میں مرنے والی بوڑھی ماں نے پچھوایا ہے، نوٹ بند کرنے سے کتنا کالا دھن واپس آیا ہے۔ روپیے کے کیوں دام گر گئے یہ سوال بھی کھو جائیں گے، شہروں کے بس نام بدل دو، لندن پیرس ہو جائیں گے۔ کہ راشٹرواد کی کاٹ ملائی، راشٹرواد کی کاٹ ملائی، راشٹرواد میں بڑا زور ہے، میرا چوکیدار چور ہے، میرا چوکیدار چور ہے۔ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ آپ تو کہتے تھے کہ کالا دھن ختم ہو جائے گا، آتنکواد کی کمر ٹوٹ جائے گی نوٹ بند کر دینے کے بعد، یہ ہو جائے گا، اتنا روزگار ملے گا۔ راجستھان میں 4 دوست ٹرین کی پٹری کے کنارے کنارے ٹہل رہے تھے، نوکری بے روزگار تھے، مایوسی کا عالم یہ تھا کہ چاروں ایک ساتھ ٹرین کے آگے کود گئے کہ بھارت کی بہتری کھا گیا، سبزی کی ٹوکری کھا گیا۔ اگلے 2 مصرے پہ تیار رہیے گا۔ بھارت کی بہتری کھا گیا، سبزی کی ٹوکری کھا گیا، نئی نسل نے جتوایا تھا، ان کی ہی نوکری کھا گیا۔ ہر ہاتھ کو کام دیا ہے انہوں نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ واٹس ایپ گروپوں میں کام دیا ہے، فیس بک پر فیک آئی ڈی بنا کر کے پروپیگنڈا پھیلانے کا کام دیا۔ وہ ایک لڑکے نے اپنے پتا جی سے کہا کہ پتا جی آپ کو پتا ہے فیس بک پہ میری 15 فیک آئی ڈی ہے۔ تو باپ نے کہا ارے 15 فیک آئی ڈی کیا کرتے ہو؟ بولا میں ان کا بہت بڑا بھکت ہوں، جو بھی ان کے بارے میں کچھ ادھر ادھر بولتا ہے میں اسے الگ الگ فیک آئی ڈی سے گالیاں دیتا ہوں۔ تو باپ نے کہا یہ بات تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا وہ پچھلے 1.5 مہینے سے جو آپ کومل بھابی نام کی ایک آئی ڈی سے چیٹ کر رہے ہیں وہ دراصل میں ہی ہوں۔ یہ کام دیا ہے صاحب کہ بھارت کی بہتری تھا۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر محراب کتاب سے سنتے ہیں ایک حیرت انگیز واقعہ۔ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لیا، پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل پر غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک بچہ جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب یہ بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے
اور اس بچہ کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا کریں۔ تم اس بچہ کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ نہ جان لے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کرو۔ غرض عابد نے لڑکی کو بھی ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانہ میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد عورت کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی اور افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ وہ بڑی نیک بیوی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے۔ چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں آ گئے۔ راوی نے کہا جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سوئے، شیطان اس کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت بن کر نظر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے فعل بد کیا، وہ حاملہ ہو کر ایک بچہ جنی۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور ایک گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس گھر میں جاؤ، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے جیسا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ پھر شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے پاس گیا، اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور یہ تینوں اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ اس کو خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا اس نے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے قول کی اپنے فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر نالش کی۔ عابد صومعہ سے نکالا گیا اور اس کو دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا گیا، شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا، میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی کرو تو میں تم کو اس بلا سے نجات دوں۔ راوی نے کہا کہ عابد خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا، شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو دار پر کھینچا۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر، یعنی شیطان کی مثال ہے کہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر۔ جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے خوف کرتا ہوں۔ اس شیطان اور کافر دونوں کا انجام یہی ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔